بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ کل چائنا سے زلمہ خلیل زاد اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. اس ٹائم پہ وہ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہے، اور آج کے دن افغانستان سے افغان طالبان کا ایک وفد ملا برادر کے سربراہی میں پاکستان پہنچ رہا ہے. ان سب کے بیچ میں جو ہے نا دوبارہ میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، سٹارٹ ہوگی. اس ٹائم پہ ایشو کیا ہے ناظرین؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. سپر پاور ملک ویسے نہیں بنتے، یا بڑے ممالک ایسے نہیں بنتے. ان کے پیچھے بہت بڑی سٹوری یا سٹوریز ہوتی ہے. پچھلے دنوں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ افغان طالبان اور امریکن کے بیچ میں مذاکرات چل رہے تھے، اور ایسے ٹائم پہ جب مذاکرات فائنل ہونے والے تھے، امریکن صدر ٹرمپ نے مذاکرات ختم ہونے کا اشارہ دے دیا اور افغان طالبان کے وفد سے ملنے سے انکار کر دیا. اس کے بیک پہ کیا سٹوری تھی، کیا وجہ تھی؟ مین وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے جس میں ایک امریکن فوجی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. صرف ایک فوجی کی ڈیتھ کے بیس پہ امریکن صدر، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کر دیتا ہے. حالانکہ یہ جو مذاکرات چل رہے تھے یا ابھی جو چلیں گے دوبارہ، اس کے کامیاب ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ امریکنز کو ہے، کیونکہ امریکنز یا جو یو این فورسز تھی، ان نے جو کچھ کرنا تھا افغانستان میں وہ کر چکے ہیں. وہ ابھی کس طریقے سے سیف راستے سے افغانستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ ان کا اس میں فائدہ ہے، انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ نے صرف ایک فوجی کے مرنے کے بیس پہ مذاکرات میں دوبارہ بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ فی الحال ہم جو ہے نا افغان طالبان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی نشانیاں. بڑے لوگ اس سینس میں کہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر. دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے ناظرین تو ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے ملک میں کتنے زیادہ فوجی جوانوں نے شہادت دی ہے، عام شہری کتنے شہید ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ آج بھی وہ حکومت تو چھوڑے، وہ تو سیاسی باتیں ہیں، لیکن پاکستان کے جو فورسز ایجنسیز ہے یا فورسز ہے، ان کے پیچھے کیا کچھ نہیں کہتے. یہ نہیں دیکھتے کہ ان فورسز نے ہمارے لیے کیا قربانیاں نہیں دی. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا شہادتیں ان نے آج تک پائی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ لوگ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پاکستان آرمی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. محسن داور وغیرہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ان نے کیا کچھ نہیں کیا. نون لیگ کے مختلف جو لیڈرز ہیں، ان نے پاکستان آرمی کے اوپر کیا کچھ الزامات نہیں لگائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو ملک کا نظام ہے، ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے، ایسے لوگوں کو تو حالانکہ کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہاں ہر ایک بندہ ساری باتیں کر کے چلا جاتا ہے اور کوئی بات ہی پیچھے نہیں رہ جاتی، اس کے پیچھے کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ سب کے سامنے ہے. دن دہاڑے سر عام کس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا، آج تک اس کا کوئی رزلٹ آیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اس ملک میں اگر کسی دہشت گرد کو بھی پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ فورسز ایجنسیز موسٹلی کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو پکڑنے میں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جیل چلا جاتا ہے. جیل کے بعد وہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. ٹرائل میں ہمارے اسپیشلی پولیس ایسے حربے استعمال کر دیتے ہیں، وہ شواہد جو ان کو دینے چاہیے وہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے موسٹلی جو ٹاپ کرمنل لوگ ہوتے ہیں وہ دوبارہ چھوٹ جاتے ہیں. باہر آ کے وہ سدھرتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ایک سائڈ پہ امریکہ اپنے ایک فوجی کے مرنے پہ اتنا بڑا ایکشن لے سکتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہمارے ہر آئے روز ہمارے فوجی بھائی شہید ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اپوزیشن والے، اسپیشلی اپوزیشن والے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے آرمی کا ساتھ دے یا اس ایشو پہ، اس ٹاپک میں حکومت پاکستان کا ساتھ دے، بلکہ اس کے اگینسٹ وہ ہر وقت ہر جگہ پہ لگے رہتے ہیں، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں پاک آرمی کی وجہ سے. ناظرین، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اگر پاک آرمی نہ ہوتی تو کچھ خاص سیاستدان اب تک پاکستان حقیقت میں بیچ چکے ہوتے. مختلف ادوار میں حکومت میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے سیاسی بیس پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی.
وہ کک بیکس کی شکل میں ہو, منی لانڈرنگ کی شکل میں ہو, یا کچھ اور ایسی چیزیں. ایون یہاں تک کہ ایسے پولیٹیشنز بھی ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا جیسے انڈیا سے بہت سے لوگ ادھر آئے ہیں. یہ ایک الگ سٹوری ہے, اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے. لیکن آج کے میرے اس پروگرام کا مین مقصد کرنے کا یہ تھا کہ امریکن مذاکرات سٹاپ کرتا ہے اپنے خواہشات کے لیے, اور ابھی دوبارہ اسلام آباد میں جو ہے نا ان کی میٹنگ ہوگی اپنے خواہشات کو تکمیل پہ لے جانے کے لیے. ان نے جو چاہا وہ ہوا ہوگا, جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے نا مذاکرات کی طرف بات چل پڑی ہے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ صرف امریکہ نہیں, صرف افغانستان نہیں, بلکہ اللہ کرے کہ پوری دنیا میں امن آ جائے, کوئی جنگ نہ ہو, کوئی اور لڑائی نہ ہو. ناظرین شکریہ.